السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم۔ پاک نبی دے تابع ہو جا، جے تو جنت جانا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہے رسول ربانا۔ جو لڑ لگیا سو تر گئیاں۔ سبحان اللہ نہیں چاہیے، کج کے پڑھو سبحان اللہ۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، تے سنو آواز محمدی، تے جو لڑ لگیا سو تر گئیا۔ او پار سلامت گئیا، جنہ اس نگر وچ جاتی پائے، تے او گنہگار
قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے ہے۔ او اللہ داتا خالق و مالک جس مال کے ارض و سما نے آسمان نو نیلی چھت بنایا، زمین نو فرش بنایا، ساری کائنات کا نظام چلایا ہے تو کلے پروردگار نے چلایا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ دوستو بزرگوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس مالک نے سانو جامع مسجد رحمانیہ تاج کلونی دے اندر اللہ پاک نے قرآن اور احادیث واسطے جمع کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اج دا ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور جنہیں میرا بھائیاں نے جنہیں میرے دوستاں نے اج اس پروگرام نو سجایا، محفل نو سجایا، ملک عبد الرشید صاحب اور محترم جناب طارق ریحان صاحب، محترم جناب عبد الرزاق صاحب، محترم جناب شاہ صاحب، جنہیں ساتھی دوست و احباب مسجد دی انتظامیہ جماعتی ساتھی جنہوں نے اج کی اس محفل نو سجایا ہے، میرے مولا قبول فرما کے اللہ نجات کا ذریعہ بنا۔ دوستو بھائیو، میرے تو پہلا تسی خطاب سنیا عظمت قرآن دے حوالے دے نال، میں انشاءاللہ تھوڑے جے وقت دے اندر اللہ پاک دے توفیق دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے بارے، آپ دی فرما برداری دے بارے دسنا چاہنا۔ جنہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی مخالفت کی تھی، اللہ پاک نے انہوں نے دنیا سے کی سزاواں عطا کیتیاں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرو، احادیث کا مطالعہ کرو، پہلیاں جنیاں بھی قوماں تے عذاب آئے، کسے قوم تے ہوا دا عذاب آیا، کسے قوم تے پانی دا عذاب آیا، اور کئی بستیاں اللہ پاک نے آسمان والے جا کے زمین دے اندر تنسام دا عذاب آیا، اور کئیاں دیاں شکلاں باندراں ورگیاں بن گیا، اور کئی خنزیر بن گئے۔ اللہ توجہ فرمانا، اے کیا اے قوماں تے عذاب کیوں آئے؟ اے قوماں اللہ نو مندیاں نہیں سن، ساری مندیاں سن، پھر عذاب کیوں آئے؟ عذاب اس کر کے آئے جویں اللہ دے نبی اللہ نو منوانا چاہتے سن، اویں انہاں قوماں نے اللہ نو منیا نہیں، اللہ پاک نے انہاں تے طرح طرح دے عذاب نازل کر دیتے، اور آخر تے اللہ پاک نے اپنے لاڈلے نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بھیجیا، فرمایا جڑا بندہ میرے اور میرے رسول دے حکمت دا الٹ کرے گا، میرے اور میرے رسول دے حکمت دی نافرمانی کرے گا، ایسے لوگوں نو ڈر جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہوئے اللہ پاک انہاں لوگوں دے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگوں دے کو بھاری مصیبت نہ نازل کر دے۔ اللہ توجہ فرمانا، مصطفیٰ کریم دے غلاموں، میں چند مثالاں پیش کرنی چاہنا جنہاں لوگوں نے نبی پاک دے حکمت دا الٹ کیتا، اللہ پاک نے انہوں نے دنیا سے کی سزاواں عطا کیتیاں۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن سنو، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ توجہ فرمانا، مصطفیٰ کریم دے غلاموں، نبی پاک دے دیوانیوں، جنہ لوگوں نے اللہ اور اس دے رسول دے حکمت دا الٹ کیتا، ایسے لوگوں نو ڈر جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگوں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے وے، یا پھر اللہ انہاں لوگوں تے کو بھاری مصیبت نہ نازل کر دے وے۔ اللہ فیصلہ بادی
توجہ کرنا، غور کر دے جانا. صحیح مسلم کی حدیث پڑھنی چاہنا. نبی پاک نے ایک بندے نو دیکھیا، اللہ توجہ فرمانا، مصطفیٰ کریم دے غلامو، نبی پاک نے ایک بندے نو دیکھیا کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے، اللہ کھانا کھا رہے. نبی پاک نے فرمایا او اللہ دے بندے کھبے ہاتھ نال کھانا نہ کھا، سجے ہاتھ نال کھانا کھا، کیونکہ شیطان کھبے ہاتھ نال کھاندا ہے. اللہ توجہ فرمانا، مصطفیٰ کریم دے غلامو، نبی پاک نے اس بندے نو آکھیا کھبے ہاتھ نال کھانا نہ کھا، سجے ہاتھ نال کھانا کھا. آتا سجا ہاتھ میرا کم نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا اچھا تیرا سجا ہاتھ کم نہیں کرتا؟ اللہ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندا متکبرانہ انداز اندر اللہ پاک نے او دی سجی سین نو فالج پا دیتا. مسلمانوں ساری عمر اپنا سجا ہاتھ اپنے منہ تک اٹھاتا رہا، ہوتا سجا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھیا. کیوں؟ کس کر کے انہیں میرے سونے پیغمبر دے حکم دا الٹ کیتا ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگوں ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ میرے سونے پیغمبر دے حکماں دا الٹ کر دینے. کتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگوں تے بماری مصیبت نازل کر دے وے، یا پھر اللہ انہاں لوگوں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے وے. اللہ میں ایک کوئی گل کر رہا بار بار ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، توجہ میری طرف کر دے جانا. اللہ صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری مثال تے غور کرنا. مسلمانوں تبوک دا میدان ہے، نبی پاک نے فرمایا لوگوں آج رات بڑی تیز اندھیری آئے گی، اس اندھیری دے دوران کوئی بندہ نہ اٹھے جدے کول اونٹ نے اپنے اونٹ دیاں مہاراں پکڑ کے بیٹھ جائے، جدے کول ہور سواری ہے اپنی سواری دیاں مہاراں پکڑ کے بیٹھ جائے. اللہ نبی پاک نے اپنی زبان دے وچوں اعلان فرمایا، میرا پیغمبر اپنی زبان دے وچوں جو بھی بولدا ہے حق تے سچ بولدا ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا دلیل سنو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اتنے قرآن نال پیار لگا جی کہ کو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کو سبحان اللہ. قرآن نال واقعہ پیار کرنے والے بیٹھے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. قرآن نال پیار پاؤ، قرآن نال یاری لاؤ، اللہ بندے نو دنیا تے بھی عزت عطا کر دیندے نے تے آخرت نو بھی اللہ عزت عطا کرن گے. اے دو چار بول تے میں اپنی بات نو انشاءاللہ اگے چلاواں گا. اے ضمن بات آئیے یاری نال قرآن دے لال تو انج نہیں گج کے پڑھو سبحان اللہ. خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں دے آن تو پہلا تانوں جگانا ہے تے ماشاءاللہ دو مناظر نے ساری جماعت دے بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ محترم جناب عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہوں دا بھی الحمدللہ انہوں دا بھی خطاب ہونا ہے تے میں انہوں دے خطاب تو پہلو تانوں جگانا چاہنا. توجہ میری طرف کرنا. یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو او دن رات قرآن نو پڑھ
او دس نیکیاں رب تو پاوے گا او وچ جنتاں لکھیا جاوے گا جاتی وچ حدیث دے پالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو میں کہنا ہونا الحمدللہ دیکھو قاری صاحب نے قرآن سنایا تسی میرے تو پہلا تلاوت سنی اللہ سارے دے بچیاں نو قرآن دے حافظ اور قاری بنا اللہ اللہ دیکھو کسی دا بچہ جاتا ہے یونیورسٹی اندر پیر وہ بھی زمین تے لگتے ہیں توجہ میری طرف کرنا میری گفتگو کی سمجھ آئے گی جب توجہ تھوڑی میری طرف ہوئے گی کسی دا بچہ جاتا ہے کالج کے اندر پیر وہ بھی زمین تے لگتے ہیں کسی دا بچہ جاتا ہے یونیورسٹی اندر پیر وہ بھی زمین تے لگتے ہیں کسی دا بچہ جاتا ہے فیکٹری کے اندر پیر وہ بھی زمین تے لگتے ہیں کسی دا بچہ جاتا ہے اللہ اکبر کو اور مزدوری کرنے واسطے پیر وہ بھی زمین تے لگتے ہیں لیکن انہاں بچیاں دی عظمت تو جگ واردیاں انہاں بچیاں دی عظمت تو قربان جاواں جڑے بچے اپنے گھر دے اندروں قرآن دی تعلیم واسطے نکلتے ہیں آسمان تو نورانی ملائکہ انہاں دی اینی عزت کرتے ہیں انہاں دے پیراں دے تھلے اپنے پر بچھا دے اور جڑے پڑھن قرآن نو جاندے نے جڑے پڑھن قرآن نو جاندے نے اگے بج فرشتے آندے نے انہاں پراں اُتے قدم ٹکا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو میں قرآن پڑھ رہا سا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ اللہ توجہ فرمانا مصطفیٰ کریم دے غلاموں جس سونے پیغمبر دی گل کر رہے ہیں اس پیغمبر نے فرمایا لوگوں اج رات بڑی تیز اندھیری آئے گی کوئی بندہ اندھیری دے دوران کھڑا نہ ہوئے جدے کول اونٹ نے اپنے اونٹ دیاں سواری اپنے اونٹ دیاں مہاراں پکڑ کے بیٹھ جائے جدے کول ہور سواری ہے اپنے سواری دیاں مہاراں پکڑ کے بیٹھ جائے جدے کول سواری نہیں او اونچی بیٹھ جائے اللہ اللہ توجہ فرمانا نبی پاک نے جدو اے اعلان کیتا اپنے صحابہ اندر اللہ اکبر حضرات سارے غلامان نے گل من لئی ایک بندے دے دل دے اندر پتہ نہیں کی خیال آیا مسلمانوں نبی دے غلاموں رات اندھیری آئی ہے وہ بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے اندھیری نے تبوک دے میدان تو چکیا بنو تے قبیلے دے پہاڑاں تے سڑ دیتا اندھیری نے تبوک دے میدان تو چکیا بنو تے قبیلے دے پہاڑاں تے جا سڑ دیتا اہلا و سہلا و مرحبا مناظر اسلام خطیب پاکستان محترم جناب حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب حفظہ اللہ تعالی
توجہ فرمانا بھائی ماشاءاللہ مناظر اسلام تشریف لے رہے تو انشاءاللہ میری ہوں چند منٹوں کی گفتگو توجہ فرمانا غور کرتے جانا اندھیری نے تبوک دے میدان تو چکیا تے بنو تے قبیلے دے پہاڑاں تے جا کے سٹیا ہڈیاں بھی ٹوٹیاں پسلیاں بھی ٹوٹیاں ہون گیاں اے بھاری مصیبت کیوں آئی بولو بھاری مصیبت کیوں آئی انہیں میرے سونے پیغمبر دے حکم دا الٹ کیتا میرے سونے پیغمبر دی نافرمانی کی تھی آؤ میرے سونے پیغمبر دی نافرمانی نہ کرو اللہ کا قرآن کہہ رہے فَلْيَغْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایسے لوگوں ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ میرے سونے پیغمبر دے حکم دا الٹ کر دینے کتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگوں تے کو بھاری مصیبت نازل کر دے یا پھر اللہ انہاں لوگوں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے لو تیسری مثال تے غور کرنا مسلمانوں مسند ابی اعلی اندر بات موجود ہے نبی پاک نے اپنے ایک صحابی نو آکھیا میرے صحابی جا فلانے قبیلے اندر اوتھے ایک چودھری رہندا ہے اوتھے ایک سردار رہندا ہے اونوں جا کے بلا تینوں اللہ دے نبی بلا رہے نے تینوں اللہ دے سونے پیغمبر بلا رہے نے مسلمانوں نبی پاک دا صحابی چلدا چلدا وہ چودھری سردار دے کول پہنچ گیا جا کے آکھیا سردار صاحب تانوں اللہ دے نبی بلا رہے نے آکھدا کیڑا اللہ کیڑا نبی کیڑا اللہ مٹی دا اللہ پتھر دا اللہ کس اللہ دی گل پیا کرنے مسلمانوں نبی پاک دا صحابی ٹوٹیا دل لے کے نبی پاک دے کول آیا آن کے کہندا سونیا انہیں اللہ پاک دی توہین کر دیتی ہے انہیں اللہ پاک دی توہین کی دیئے سونیا ہن کی کرو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی جا پھر جا انہوں جا کے اللہ بل بلا اللہ اکبر میرا پیغام دے نبی پاک دا صحابی چلدا چلدا لوگوں اس سردار دے کول چلا گیا جا کے سردار نو آکھیا سردار صاحب اللہ دے نبی تانوں بلا رہے نے آکھدا کیڑا نبی کیڑا اللہ مٹی دا اللہ پتھر دا اللہ لوہے دا اللہ کس اللہ دی گل پیا کرنا نبی پاک دا صحابی مڑیا نبی پاک دے کول چلا گیا آکھیا سونیا انہیں پھر اللہ دی توہین کی دیئے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی جا جا کے پھر دعوت دے مسلمانوں نبی پاک دا صحابی گیا جا کے پھر دعوت دیئے انہیں ظالم نے پھر متکبرانہ انداز اندر اللہ پاک دی توہین کی دیئے نبی پاک دا صحابی کہتا ہے آتے میں اس طرح کر کے کھڑا ہوا آسمان تے کوئی بدل نہیں توجہ میری طرف کرنا آسمان تے کوئی بدل نہیں نبی پاک دا صحابی کہتا ہے آتے لوگوں آسمان تے کوئی بدل نہیں بدلی دا ایک ٹکڑا آیا بدلی دے ٹکڑے دے بچوں بجلی کڑکی او بجلی سردار دے سر دے پئی سردار دا سر اڑا کر کے لے گئی سردار دا سر کیوں اڑیا سردار دا سر کیوں اڑیا بولو یار کیوں اڑیا کیوں اڑیا نبی پاک دے حکم دی نافرمانی کی تھی نبی پاک نے حکم کا الٹ کر دیتا اللہ پاک نے اس بندے کا سر اڑا دیتا اج بھی لوگ کہتے اللہ نے کی بنایا اللہ نے کی کیتا ہے سارا کچھ بنایا تے کنے زمین بنائی تے کنے آسمان بنائے تے کنے تینوں میں پیدا کیتا تے کنے وہ اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے اولاد دی ضرورت ہے اللہ پاک دے کولوں منگیا کر شفاعت دی ضرورت ہے
اللہ پاک تے کول منگیا کر۔ حضرات اللہ پاک تے اپنے بندیاں نو آوازاں مار مار کے کہندے نے اج تاک رات تے اللہ دے بندیو اللہ کولوں شفاواں منگ لو، اج تاک رات تے اللہ دے کولوں اولاد منگ لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تے سوندے ہی نہیں۔ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھو، اللہ پاک نو اونگ تے بڑی دور دی گل ہے، نیند تے بڑی دور دی گل ہے، اللہ نو تے اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ پاک پتہ کی فرماندے نے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، او رکھی جگ دی کرا لاؤندا نہیں، کیوں میرے در تے تو آؤندا نہیں، پڑھیے لا الہ۔ پڑھ لو میں تھوڑے کو ہو دیاں جلیاں نہیں پوا رہا، پڑھو کلمہ سارے، پڑھیے لا الہ۔ دلیل نہ گل کرنی چاہنا، اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا، شیخ صاحب موجود نے، نبی پاک نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس بندے دی زبان دے آخری ویلے کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، خالی ہاتھ آویں جوڑی بار دیوا، اسی اج انشاءاللہ چوڑیاں بھر کے جانا ہے، اللہ پاک تے کولوں چوڑیاں بھر کے لے کے جانا ہے۔ اللہ سونیا کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، میں ادنا جیا فقیر اللہ اکبر دعا کر رہا، اللہ جڑے بے اولاد آئے نے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ سونیا سی بڑے گناہگار سانو معاف فرما، اللہ سانو جہنم کی اگ تو دور کر دے، اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، اللہ سوندے نہیں تے اللہ دے کول منگیا کر، خالی ہاتھ آویں جولی پر دیوا، تینوں مال اولاد میں زر دیوا، تیری مشکل حل میں کر دیوا، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے او سد مارا آپ سوالی نو، سد مارا آپ سوالی نو، او دیوا تان نہ موڑا خالی نو، کیوں چھڈ آئی میرے در آلی نو، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ مسلمانوں نبی پاک دے حکمت دا الٹ نہ کرو، نبی پاک نے فرمایا داڑیاں نو معاف کر دیو، داڑیاں نو لمبیاں کرو، داڑیاں نو پوریاں کرو، نبی پاک نے فرمایا۔ تے انجی سارے ذرا چہرے تے ہاتھ مارو ماشاءاللہ، مار لو مار لو، اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تے جنہاں دیاں داڑیاں نے کتنی سونیاں لگدیاں، تے جنہاں دیاں داڑیاں نہیں، اج ہے کو بندہ تاک رات اللہ دی قسم ہے کہ اس بندے واسطے گوجے تک دعاواں کرنیاں نے، جڑا بندہ کہے کہ اج تو بعد میں نبی پاک دے حکم دی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ماشاءاللہ بزرگاں دا کی نام ہے؟ ملک عبد الرشید صاحب تواڈے جلسے دا مول پی گیا اللہ دی توفیق نال، محمد سعید صاحب انہوں نے کہا کہ اج تو بعد میں نبی پاک دے حکم دی نافرمانی نہیں کراں گا۔ اور کو بندہ انشاءاللہ وہ واسطے دعاواں ہونیاں نے، اور کو بندہ کہے میں تھوڑے کو چلے دی اپیل نہیں کی، سارے ساتھی اٹھو حضرا، ایک ایک بندہ اٹھے جڑا بندہ نبی پاک دی حکم دی نافرمانی کرے۔ یاد رکھ لو اگر تسی داڑیاں نو کٹوا کے نالیاں اندر سٹ دے رہے، تسی نبی پاک دے حکم دی مخالفت کر رہے ہو، پھر اللہ پاک دے عذاب دے منتظر رہا دے کہ دے ایسا نہ ہوئے اللہ پڑھے تے کو دردناک عذاب نازل کر دے وے یا کو اللہ پاری مصیبت نازل کر دے۔ ہے کو بندہ ماشاءاللہ انہاں بزرگاں دا کی نام ہے؟ عطا رحمان صاحب نے آخیا ہے کہ اج تو بعد میں سونے پیغمبر دی سنت دی مخالفت نہیں کراں گا، میں داڑھی پوری رکھاں گا۔ اور ساتھی ہے
جڑا کہے ماشاءاللہ دیکھو کنے پیارے پیارے چہرے نے تے داڑیاں نال اور ماشاءاللہ چہرے سج جاندے نے. توجہ فرماؤ بھائی ہے کو ساتھی 5 بندے انشاءاللہ بس کی ہے. محمد بلال صاحب نے آخیا کہ اج تو بعد میں نبی پاک کی سنت کٹاواں گا نہیں, نبی پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرا گا. ہے کو ہور ساتھی اللہ میرے نوجوان دے انہاں بزرگاں دے اللہ زندگیاں دراز فرما, اللہ زندگیاں اندر برکت عطا فرما. اے میرے مولا جڑے بندے شرما رہے نے کہ لوگ کی کہن گے بڑھے والے داڑھی رکھ لیے, وہ اللہ دے بندے وہ کھڑے ہو جو لوگوں کی گلاں نہ ویکھیا کرو. ہے کو ہور ساتھی جڑا کہے کہ اج تو بعد میں سونے پیغمبر دی سنت دی مخالفت نہیں کروں. جو اللہ دے بندے وہ موقع جے اج تاک رات دے اللہ نو منا کے اٹھنا ہے, اللہ نو راضی کر کے اٹھنا ہے کو ساتھی. اونی دن تک میں ماشاءاللہ بزرگاں دی ہے وے اللہ مزید پوری کرن دی اللہ توفیق عطا فرما. بزرگاں نے بھی آکھیا ہے کہ کھاد خود نہیں کراواں گا, کٹن کٹن نہیں کراواں گا, پوری داڑھی رکھاں گا ماشاءاللہ. ہے کو ہور ساتھی جڑا کہے اللہ اکبر. توجہ فرمانا بھائی چلو جڑا بندہ کہے کہ میرے شرم آتی ہے اج وہ ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ میں اج تو بعد داڑھی رکھاں گا اللہ کی توفیق نہ. آخری حدیث سے میں انشاءاللہ بات ختم کر دینی ہے. توجہ فرمانا مصطفیٰ کریم دے غلاموں نبی پاک دے حکماں دا الٹ نہ کریا کرو, نبی پاک دے حکماں دی مخالفت نہ کریا کرو کہ ایسا نہ ہوئے اللہ توڑے تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے وے, یا پھر اللہ توڑے تے کو بھاری مصیبت نہ نازل کر دے. اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے نو دیکھیا مسلمانوں انہیں مسجد دے اندر اذان سنی, اذان سن کے نماز نہیں پڑھی, اس طرح بغیر کسی عذر تو جا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آتے نے اللہ دے بندے نماز پڑھ کے جا. نبی پاک نے منع فرمایا اذان سن کے مسجد جو بغیر عذر تو نہیں جائے گا, نماز پڑھ کے جا. انہیں میرے سونے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کی دیئے. مسلمانوں مسجد جو تھوڑا جہا دور گیا ٹھیڑا لگیا اللہ تو ٹوٹ جاندی ہے. اللہ اکبر. لات ٹوٹنا بھاری مصیبت ہے کہ نہیں؟ میرے سونے پیغمبر کے حکم کی مخالفت کی دیئے. اللہ دے کول دعا ہے اللہ سنو تھوڑے تے بہت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب فرمان ہے تشریف فرمان ہے تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ گفتگو کراں اور شیخ صاحب کا بیان سنو. اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ میرا تہاڈا اج تک اتنے مل بیٹھنا